بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی باتیں۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا اور ساتھ ہی اولاد آدم کو یہ اختیار دیا کہ اچھے اعمال کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ یہ ان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید دنیا میں لوگ ایک دوسرے کا بے دریغ قتل کرتے اور ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے ذرا برابر نہ چوکتے۔ اس کے بعد اس زمین پر حضرت آدم کی اولاد بتدریج پھیلنے لگی اور آج کرۂ ارض پر انسانوں کی کل تعداد 7.6 بلین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا قصہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب ناک کر دے، تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیر کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس نے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت جتلانے کے لیے ان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تاکہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، وہ 40 سال تک مٹی کے سانچے کی شکل میں پڑا رہا اور یہ وقت در حقیقت جمعے کے دن کے برابر تھا۔ جب جسد آدم میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، میں جب اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو روح ان کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس پر فرشتوں نے کہا، الحمدللہ کہو، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے آنکھوں کے ساتھ جنت کے پھل دیکھے۔ جب روح پیٹ میں آئی تو انہیں کھانے کی طلب ہوئی تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف جلدی کی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلدی سے پیدا ہوا ہے، پس
تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی بدبودار اور کالی بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی۔ پھر جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس اس کے پاس سے گزرتا اور کہتا، عظیم کام کے لیے پیدا ہوا۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے ان کو رحمت کے کلمات سکھائے اور کہا، تیرا رب تجھ پر رحمت کرے۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، اس جماعت کی طرف جا اور ان سے بات چیت کر اور غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری اولاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم، میرا ایک ہاتھ پسند کر، اور کہا، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو پیدا ہونے والی تمام اولاد آدم کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میری عمر اس کو دے کر اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ نے ایسا ہی کیا اور اس پر گواہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ نے ملک الموت کو آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے کہا، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اس اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا، ہو جا، تو وہ آدم بن گیا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے وصف کے ساتھ تم آپس میں سوال کرتے رہو، اور رشتے ناطے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو قومیں اور خاندان بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں وہی عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں، انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ مجاہد نے کہا، پیالہ اور ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے۔ مجاہد نے مزید کہا، ہر جانور، پرند، چرند اور ہر ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ سعد بن جبیر، قتادہ وغیرہ نے بھی اسی طرح کہا۔ الربیع نے کہا، فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی، یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ تحقیق کے مطابق حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو آدم ابو البشر ہے، تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تجھ میں روح پھونکی، تیرے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اس نے تم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے ایسا ہی کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے روکا تو اس آدم کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے نکل جاؤ، بے شک تو رندہ ہوا ہے اور یقیناً قیامت والے دن تک تیرے اوپر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان تمام کو ضرور گمراہ کروں گا مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے محفوظ رہیں گے۔ فرمایا یہ برحق ہے اور میں حق سچ کہتا ہوں کہ میں ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم بھر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا آپ نے غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور جنت سے محروم کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے بارے میں لکھ دی تھی یا مجھے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہوا۔ موسیٰ نے کہا اے آدم، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمیں جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، اللہ نے تجھے اپنے کلام کے ساتھ شرف بخشا، کیا تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھیں؟ بس حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے پاس مناظرہ ہوا جس میں آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا، تجھ میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا، تجھے اپنی جنت میں بسایا، پھر تو نے لوگوں کو اپنی غلطی سے جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا
تو موسیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام اور پیغام کے لیے تجھے خاص بنایا، تجھے تختیاں دیں جن میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اس نے تجھے سرگوشیاں کرنے کے لیے اپنے قریب کیا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ تورات میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی تھی؟ موسیٰ نے کہا 40 سال پہلے۔ آدم نے کہا کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گیا؟ کہا ہاں لکھا ہوا ہے۔ آدم نے کہا تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ بس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کرید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، پس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنسین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنو پیدا ہوا، خنو کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں محاویل اور محاویل کے ہاں متوشیل اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے عدہ اور صلاح 2 عورتوں سے شادی کی۔ عدہ کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ صلاح نے بلقین نامی بچے کو جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نامی لڑکی بھی اسی صلاح کے ہاں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیش رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیش کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیش پیدا ہوا تو آدم کی عمر 130 سال اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیش کی عمر 165 سال تھی اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ انوش کی پشت سے کنان نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کنان نے 70 سال کی عمر میں مہلا ییل پیدا کیا۔ وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب مہلا ییل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں ید نامی لڑکا پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 830 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب مہلا ییل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 803 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں خنو پیدا ہوا اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا
اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب متلوش لخ 187 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکیاں لڑکے پیدا ہوئے۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام اور یافس بیٹے پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حوا نے آدم کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی، اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے، اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی، اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائی، اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وہ جمعے کا دن تھا، فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور وصی شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ الہامی کتاب تورات میں مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام 930 برس تک زندہ رہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے خنوح کو وصیت کی، اور یہی خنوح ایک مشہور قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔